وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی صفت یہ وہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشتا اور معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، اگر تم خیر ظاہر کرو گے یا اس کو چھپا کے رکھو گے یا کسی کی برائی کو معاف کرو گے، تعفو معاف کرو گے، عن سوء کسی کی برائی کو، جو تم سے برائی کرتا ہے، کو برا سلوک کرتا ہے، اس کو اگر معاف کر دو گے تو فإن اللہ عفو قدیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ عفو ہے اور قدیر۔ عفو کا معنی معاف کرنے والا، عفو کا معنی معاف کرنے والا، اصل عفو کا معنی مٹا دینے والا۔ یعنی گناہوں کی بخشش میں جو سب سے بڑا صیغہ ہے وہ عفو ہے، تواب ہے، غفار ہے، ستیر ہے، عفو ہے۔ تو سب سے جو زیادہ مبالغہ ہے بخشنے کے تعلق سے وہ عفو میں، عفا یعفو کو نا مٹا دینا۔ اللہ تعالیٰ عفو ہے، گناہوں کو مٹا ڈالتا، گناہوں کو بخشنا، گناہوں کو چھپانا، باقی صفات سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور عفو گناہوں کو مٹا ڈالنا۔ اسی نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر میں جو دعا مانگنے کی آپ نے تعلیم اور ترغیب دی، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو عفو ہے یعنی گناہوں کو مٹانے والا، اور تجھے یہ پسند ہے گناہوں کو مٹانا، بس فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے، یعنی میرے گناہوں کو مٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ عفو ہے، گناہوں کو مٹانے والا، بخشنے والا، اور قدیر بھی ہے۔ یعنی تم پر کسی نے ظلم کیا، برائی کی، تم نے اس کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت اس سے بدلہ دینے پر قادر، انتقام لینے پر قادر۔ تم نے معاف کر کے اچھا عمل کیا، معاف کرنا اللہ کی خوبی، تم نے اللہ کی صفت کو اپنایا، یہ اللہ کو تمہیں راضی کر لیا۔ مگر پریشان نہ ہونا، جس نے تم سے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی برائی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ یہ قدیر اس لیے فرمایا، یعنی عفو قدیر، یعنی دو صفات اکٹھی ہو گئی۔ اب عفو کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چھوڑ دے گا ظلم کرنے والے کو، نہیں، قدیر، اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے۔ اب یہاں تیسرا معنی کیا پیدا ہوا، تیسرا کمال کیا پیدا ہوا کہ جو برائی کرے گا اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا اور اس کی سزا دے گا۔ اور فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا ثابت ہو رہا ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور یغفر بھی ہے۔ غفور اس کا نام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ رد ہے جہمیہ کا جو معطلہ نفات الصفات، اور یغفر بھی ہے، یعنی غفور کا معنی یغفر، یغفر اس کی صفت ہے، اور یہ رد ہے معتزلہ کا۔ جہمیہ نام کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ نام کو مانتے ہیں مگر نام کے معنی کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں غفور بھی ہے اور یغفر بھی ہے، معنی بھی موجود ہے اور صفت بھی موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے، تو تم بھی معاف کر دو۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ یہ معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اگر تم اللہ کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ کی رضا بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی، اور اللہ تم کو بھی معاف کر دے گا۔ جی۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. پہلی دو آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزت کا بیان ہے۔ عزت، کا معنی غلبہ، قوت اور طاقت۔ عزت
اللہ تعالیٰ کا نام ہے عزیز، اس عزیز سے یہ صفت مترشح ہے، وہ عزیز بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت اللہ کے لیے، عزت کا معنی غلبہ، قوت، طاقت، اور یہ غلبہ جو ہے اس عزت کا جو ہے وہ مستلزم ہے جو ہمارے یہاں عزت آتی ہے، یعنی ذلت کے مقابلے میں، ذلت کے مقابلے میں عزت۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب عزت ہے، صاحب غلبہ ہے اور معزز ہے، عزت والا، یعنی ذلت جو ہے اس کی صفت نہیں ہے، یہ ذلت کے مقابلے میں عزت، اور دونوں معنی درست ہیں۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے۔ اللہ کے لیے کیسے؟ جیسے اللہ کے شایان شان ہے، رسول کے لیے کیسے؟ جیسے رسول کے شایان شان ہے، اور مومنین کے لیے کیسے؟ جیسے مومنین کے لیے شایان شان ہے، تشبیہ نہیں ہے۔ تو عزت یہ عزیز سے ہے، تو عزیز کا انکار جہمیہ کرتے ہیں، جبکہ عزیز اللہ کے لیے ثابت ہے، اللہ کا نام، اور عزت کا انکار معتزلہ کرتے ہیں، اور یہاں عزت کا اس بات ہے جو کہ رد ہے معتزلہ کا۔ وقول ابلیس، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا تھا، قال، ابلیس نے کہا تھا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یعنی ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے فرمایا تھا۔ اور اگر عزت اللہ کی صفت نہیں ہے، جیسے کہ معتزلہ کہتے ہیں، تو قسم غیر اللہ کے ناجائز ہے، یہ توحید کے منافی ہے، یہ قسم کیسے قابل قبول؟ اور ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائے گی، اور بعض مومنین بھی اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن عزت کی قسم کھائیں گے۔ تو اگر عزت اللہ کی صفات میں نہیں ہے تو پھر یہ قسم غیر اللہ کی ہوئی، جبکہ ضروری ہے یعنی توحید کا نقطہ کہ قسم اللہ تعالیٰ کی کھائی جائے گی۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب جہنم میں سارے جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم حل میں مزید کہے گی، اور بھیج، اور بھیج، ابھی بڑی جگہ باقی ہے، تمام جہنمی اندر جا چکے مگر جگہ باقی، اور جہنم اور کو بھیجنے کا تقاضا کر رہی۔ پھر اللہ رب العزت اپنا رجل، اپنا قدم مبارک جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم سکڑ جائے گی اور کہے گی، قط قط بعزتک، تیری عزت کی قسم، بس بس، میں سکڑتی جا رہی ہوں۔ تو جو اس کی فراخی تھی اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک سے وہ سکڑ جائے گی، تو وبعزتک کا جہنم نے قسم کھائی۔ جنت میں بھی فراخی ہوگی، تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جگہ باقی بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین جنت کو سکیڑے گا نہیں، بلکہ ینشئ اللہ لہا خلقا آخر، اللہ قیامت کے دن اور مخلوق کو پیدا کر کے اس خالی جگہ لا کر بسا دے گا۔ جہنم کو سکیڑ دیا جائے گا اور جنت کو نہیں سکیڑا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور ایک مخلوق پیدا کر کے اس خالی جگہ لا کر بسا دے گا۔ یہ قط قط بعزتک، تیری عزت کی قسم، تو عزت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزت کا اس بات ہے۔ وقولہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے رب کا نام تبارک۔ یہاں ایک تو تبارک کا اس بات ہے اور ایک اسم کا۔ تبارک، یہ تبارک یا تبارک، یہ صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ماضی کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے، مستقبل میں نہیں، مضارع میں نہیں، صرف ماضی، اور اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی تبارک میں جو برکت ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، مخلوق کو تبارک نہیں کہہ سکتے کہ تبارکتا، اللہ کو کہیں گے تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک، انتہائی برکت۔ مخلوق مبارک ہے، صاحب البرکہ ہے، مخلوق کے لیے بارک یا بارک یبارک استعمال ہو سکتا ہے، تبارک نہیں۔ تبارک انتہائی برکت جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو تبارک اسم ربک، اسم، نام، تیرے رب کا نام۔ کون سا نام؟ سارے نام، کیونکہ اسم مفرد ہے اور مضاف ہے۔ جب اسم مفرد اور مضاف ہو تو جمع کا معنی دیتا ہے، اس میں عموم ہوتا ہے، جیسے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها،
تو کون سی نعمت؟ ان ایک نعمت نہیں، نعمہ اگرچہ واحد ہے لیکن مضاف ہے، نعمت اللہ، جمع کے معنی میں عموم اس میں آ جائے گا، مراد تمام نعمتیں۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کے سارے نام بابرکت ہیں، سارے نام بابرکت ہیں۔ تو اس میں اسمیت اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہے کہ اس کے نام ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں۔ تو لفظ اسم اللہ کے لیے ثابت ہے، اس کے نام ہونا ثابت ہے۔ یہ رد ہے ان جہمیہ کا اور نفات الاسماء والصفات کا جو اللہ کے ناموں کو نہیں مانتے، ان کا رد ہے۔ جی